جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ یہی کہیں کہ نئی نسل تو بگڑ گئی، بزرگ لوگ نوجوانوں کے دکھ نہ سمجھیں گے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گر گراتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کون سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ مجبور کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، یا علی، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ صلح کے وقت اس چیز کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہے جو ذلت کا باعث بنے۔ ایک چیز جو غصے کی حالت میں آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے آپ کی زبان، عقل کا باعث بنے۔ ایک چیز جو غصے کی حالت میں آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے آپ کی زبان۔ عقل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے افضل بناتی ہے۔ انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنی دولت کو خرچ نہیں کرتا وہ امیر نہیں ہے۔ اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں تو اس راستے پر نہ جائیں جہاں بہت زیادہ رش ہو۔ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جن پر جھوٹا اور ناحق الزام لگایا جائے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جن پر جھوٹا اور ناحق الزام لگایا جائے۔ آپ کا منتخب شدہ راستہ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک بہترین راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ کسی پر توقع رکھنے کی بجائے محنت کر کے خود کو عظیم انسان بنائے۔ اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو۔ حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے، ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو
سکون سے بھر دیتا ہے۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو۔ تم ہمارا نا ایجوکیشن جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ جب آپ ہارٹ بروکن ہو، کوئی مسئلے مسائل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں، کیونکہ اب انٹروین کس نے کی ہے؟ ماسٹر نے کی ہے۔ اب خواہش اس کی ہے، تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ ابن قیم نے ہی یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں، کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی بالکل ایسی ہے، شامل بالکل ایسی ہے کہ جی بس جب خواہش کوئی پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ ویسے دنیاوی سینس میں اور دینی سینس میں از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کے پھر رانگ امپلیکیشنز کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے، نہیں۔ اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایک ٹیم جیتے تو آپ مانگیں دعا اس سے، اللہ کے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا مظہر دکھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ابھی عبدالعلیم نے بات کی تو 2-3 دن پہلے، میں جگہ نہیں کوٹ کروں گا اور ایگزامپل نہیں کوٹ کروں گا، ایگزامپل تو کوٹ کروں گا لیکن آئی وونٹ ٹیک اسپیسیفک نیمز۔ ایک لڑکے نے سوسائڈ کی۔ سوسائڈ کیسے کی؟ اپنی والدہ کے سامنے کچن میں گیا، لائٹر لیا، اپنے کمرے میں گیا، پیٹرول چھڑکا، ہی برنٹ ہمسیلف الائیو۔ وجہ کیا تھی؟ ہارٹ بریک، لڑکی چھوڑ گئی۔ اور اس کی والدہ کو 5 سال بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹراما سے باہر نہیں آئی۔ یہ ہلکی بات نہیں ہے، مطلب ایک ہے بیٹے کا فوت ہو جانا، ایک ہے بیٹا برنز ہمسیلف الائیو۔ یہ بات کہتے سنتے ہوئے جو ہے نا بہت ٹرامیٹک ہے۔ تو مطلب میں صرف ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آل مائی ہارٹس ٹو اس طرح کے لوگ جو کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے اور جو نہیں سمجھ سکے، تو اسی لیے فار اے لیسن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں، بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ول ٹیسٹ پیپل ود ریمیڈیز آف ٹرائلز، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کو دوائی کہا ابن قیم، کیونکہ بندہ دیکھیں اگر سارا کچھ، سادی سی بات ہے، سارا کچھ ویسے ہی ہوتا رہے جیسے میں چاہوں تو پھر بات تو نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا، اللہ تعالیٰ رب ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے، اپارٹ فرام جو باقی چیزیں اس سے مطلب بنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فزیکل تربیت، الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نوک پلک سوارے۔ پھر ایک تربیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے دیتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے؟ بندہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ جب آپ ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو عبودیت آپ سے نکلے گی جو کہ مقصود ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں علی بھائی اسی میں ایڈ کرنے والا